السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا، اللہم لک الحمد بما رزقتنا، اللہم لک الحمد بما ہدیتنا، اللہم لک الحمد بما علمتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد بالاہل والمال والمعافات واحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا اعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد حتى ترضى، وَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيتَ وَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيتَ، وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وسلم کثیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، سب شکر اسی کے لیے ہے، سب نعمت اسی کی طرف سے ہے، ہم سب اسی کے شکر گزار ہیں، اور اس نعمت کے ملنے پر جو کہ حقیقت میں سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، ہم سب اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس نعمت کے ملنے پر شکر گزار ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے اس نعمت کے ملنے پر فبذلک فلیفرحوا، انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں۔ آج آپ کی زندگی میں ایک بہت خوشی کا دن ہے، اللہ کی خاص رحمت اور اللہ کی خاص عنایت ہے آپ پر۔ آپ کو اللہ نے ایک عظیم دولت سے نوازا ہے جو دنیا میں پائی جانے والی ہر دولت سے بڑی دولت ہے، لہذا اس پر اللہ ہی کے حکم کے مطابق فبذلک فلیفرحوا، آج خوش ہونے کا دن ہے۔ لیکن مومن کی خوشی، سب سے بڑی خوشی کیا ہے کہ جب وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے قابل ہو، اور اس کا شکر اس کی اطاعت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ لہذا ہم سب تہ دل سے دعا مانگے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام پر، اپنے احکام پر، ان تمام طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس نے ہمارے لیے پسند فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں اس قرآن کے ساتھ جوڑ کر رکھے، اور یہ نعمت کبھی ہم سے دور نہ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل شکر اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب انسان اس نعمت کو پہچان جائے، اس کی قدر کرے، اور اس کے ملنے پر واقعی شکر گزار ہو۔ یہ شکر گزاری پھر کس طرح ہوتی ہے، اس کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی۔ ایک امریکی خاتون ہیں جن کا نام ہے بیکی ہاپکنز۔ وہ ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوئی، اس کے بعد انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور اتنا متاثر ہوئی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کا ایک تفصیلی خط ایک امریکی میگزین میں شائع ہوا، اس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ وہ کہتی ہیں، جن سوالوں کا جواب میں اپنی پوری زندگی میں تلاش کرتی رہی، ان کا جواب پانا میرے لیے کتنا زیادہ تسکین کا باعث ہے، اس کو لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے ممکن ہی نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اندھا ہو اور پھر اچانک وہ سچائی کو دیکھنے لگ جائے، یعنی جس کے پاس آنکھیں نہ ہوں پھر اس کو آنکھیں مل جائیں اور وہ ایک سچائی، اس دنیا کی حقیقت کو دیکھنے لگے، اور ایسی روشنی کو پالے جس کو اس نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ میں اس خوشی کو کیوں کر بیان کر سکتی ہوں جو صرف سچائی کو پانے سے حاصل ہوتی ہے۔ میں اس خوشی کو، کیا آپ ان الفاظ کو محسوس کر رہے ہیں؟ یہ الفاظ صرف اس کے الفاظ نہیں، یہ الفاظ آپ کے الفاظ بھی ہیں اور ہونے چاہیے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اس خوشی کو کیوں کر بیان کر سکتی ہوں جو صرف سچائی کو پانے سے حاصل ہو سکتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا؟ یہ خوشی کس بات پر ہے؟ سچائی کو پانے پر، حقیقت کے سمجھ آنے پر، اپنی پہچان کے ہونے پر، اس دنیا کی پہچان ہونے پر، اپنی آخرت کے بارے میں جاننے پر. پھر اس خوشی کو پا کر وہ کیا کہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ میں نے جو چیز پائی ہے اس کو میں ساری دنیا کے سامنے گاؤں. میں چاہتی ہوں کہ ہر شخص جس کو میں نے کبھی جانا ہو وہ اس میں میرا حصے دار بن جائے، وہ آج اس خوشی کو میرے ساتھ شیئر کرے. جس کو بھی میں کبھی جانتی ہوں اور جو دروازہ میرے لیے کھلا ہے اس پر جشن منانے میں وہ میرا شریک ہو جائے. اور سب سے زیادہ بڑی اور سب سے زیادہ عجیب چیز جو مجھے دکھائی گئی وہ قرآن تھا. کتنا زیادہ میں اپنے قرآن سے محبت کرتی ہوں. جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اس کو پڑھتی ہوں. میں اس کو اپنے سے الگ نہیں رکھ سکتی. جیسے کسی بھی محبوب ترین چیز کو انسان کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص کسی چیز سے محبت کرے اور پھر وہ یہ چاہے کہ یہ مجھ سے چلی جائے یا میں اس کو چھوڑ دوں. محبت کا تقاضا ہی کیا ہے کہ جس چیز سے محبت ہے اسے انسان اپنے سے الگ نہ ہونے دے. وہ کہتی ہے کہ میں اس قرآن کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتی. حتیٰ کہ انگریزی ترجمے میں بھی اس کے الفاظ میرے دل کو خوشی دیتے ہیں اور میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں. یہ وہ خاتون ہے جسے عربی میں قرآن نہیں سمجھ آتا، صرف ٹرانسلیشن پڑھی ہے اس نے. اور آپ تو وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو آپ ڈائریکٹ عربک ٹیکسٹ بھی سمجھ آتی ہے. وہ لکھتی ہیں کتنی ہی بار ایسا لمحہ آیا جب کہ میں نے خدا کی کتاب کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے بارے میں سوچ کر رو پڑی. یعنی کتاب میرے سامنے ہوتی ہے اور میں دیکھ کر روتی ہوں اس کو کہ یہ کیا نعمت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو میرے ہاتھ میں ہے. اس کے بغیر میری ساری زندگی کتنی احمقانہ ہوتی، اسلام کے بغیر میری زندگی کیسے ہوتی. اس کو سوچ کر میں کانپ اٹھتی ہوں. اگر میں سب سے زیادہ اونچے پہاڑ پر چڑھ سکتی اور میری آواز ہر اس آدمی تک پہنچ سکتی جو اسلام سے بے خبر ہے تو میں چلا کر ان کو وہ بتاتی جو مجھے بتایا گیا. یہ ہے خوشی کا اظہار. آپ اپنے دل کا جائزہ لیں کہ جن کو قرآن براہ راست عربی میں سمجھ میں آنے لگا ہے، کیا واقعی آپ کے بھی جذبات ایسے ہیں کہ جیسے اس خاتون کے؟ یہ بھی ایک خاتون ہے. وہ کہتی ہیں کہ اگر میں دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھ سکتی اور میری آواز ہر اس آدمی تک پہنچ سکتی جو اسلام سے بے خبر ہے تو میں چلا کر ان کو وہ بتاتی جو مجھے بتایا گیا. میرے سوالات کا جواب مجھے مل گیا. اب میں جانتی ہوں کہ سچائی کیا ہے. ہر آدمی جو دنیا میں ہے، دنیا کا ایوری ایچ ون سنگل پرسن، ہر آدمی جو اس دنیا میں ہے وہ مجھے سچائی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے. یعنی صرف میں نہیں، پوری دنیا کا ہر انسان اگر میری طرف سے شکر ادا کرے اور 100 سال تک ہر روز 100 دفعہ ایسا کرے تب بھی اس احسان پر شکر کا حق ادا نہیں ہوگا. تو آج صرف ہمارے لیے شکر ادا کرنے کی بات نہیں. اگر واقعی اس نعمت کی قدر کی، ہم نے اس نعمت کو نعمت سمجھا اور اس کے پانے پر اگر واقعی ہم خوش ہیں تو پھر خوشی منانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، خوشی کا اظہار کیسے ہو کہ ان سب لوگوں کو اس خوشی میں شریک کیا جائے جو اس خوشی کے بارے میں جانتے نہیں کہ یہ خوشی ہوتی کیا ہے، اس نعمت کے ملنے کا مطلب کیا ہے، یہ نعمت کیا چیز ہے. لیکن ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہر اس شخص کو جو اس نعمت سے بے خبر ہے، جو اس کو جانتا نہیں، اس تک پہنچانا ہی دراصل خوشی کا اظہار کرنا ہے. اصل بات یہ کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے اس بات کا حریص ہے، ضرورت مند ہے کہ اس کو سچائی ملے. اور جب ایک انسان کو واقعی یہ سچائی ملتی ہے جو اس کا طلبگار ہو تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے شدید پیاسے انسان کو آب حیات مل جائے، اور اس کے ملنے پر وہ کتنا خوش ہو سکتا ہے. اس سے بڑھ کر خوشی ہونی چاہیے آج کے اس دن جب کہ اللہ نے آپ کو قرآن کی یہ دولت عطا کی. اور اس موقع پر سب کو دعا کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلانے والے بنیں اور اس نعمت کا حق
اس طرح ادا کریں کہ خود فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں. چلیے دعائے نور پڑھیے، اور آپ پڑھیں گے کس سوچ کے ساتھ کہ واقعی آپ نور بن جائیں، اس قرآن کا چلتا پھرتا اور دنیا کے ہر گوشے تک اس کو پہنچانے والے بن جائیں. اس سوچ کے ساتھ یہ دعا پڑھیے. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے
اور پھر وہ اس پر جم گئے. ان کے پاس فرشتے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. تمہاری دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے. جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے. غفور الرحیم معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہے، اور اس سے زیادہ اچھی بات اور کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں. نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی. برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست. اور یہ بات نصیب نہیں ہوتی مگر ان کو جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیبے والوں کے کوئی نہیں پا سکتا. اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین کام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، ان کو رب سے جوڑنا ہے، حقیقت کی پہچان کروانا ہے. کیونکہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی مل جاتا ہے وہ ایک وقتی طور پر محدود مدت کے لیے تو خوشی دے سکتا ہے، لیکن اس سے آگے نہیں. دنیا کی ہر چیز جس میں انسان کی اٹریکشن ہے ایک خاص وقت کے بعد اپنی اٹریکشن کھو دیتی ہے. اصل اٹریکشن اور اصل خوشی تو اس سچائی میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت اور اللہ کے قربت کے احساس سے انسان کے اندر آتی ہے. اور جن لوگوں کو یہ نہ ملے اور اس کے بغیر ہی دنیا سے چلے جائیں ان سے بڑھ کر محروم کون ہو سکتا ہے. آئیے ایک ایسے کردار سے روشناس کراتی ہوں آپ کو کہ جس کو دنیا میں سب کچھ ملا، جو کچھ اس نے چاہا، لیکن سچائی نہ ملی تو اس کا خاتمہ کس طرح ہوا. یہ کردار صرف ایک کردار نہیں، ایسے بہت سے کردار دنیا میں موجود ہیں. ایسے بہت سے انسان دنیا میں پائے جاتے ہیں جو سچائی سے محروم ہیں اور جن کی زندگی کربناک زندگی ہے. ان کو اس دکھ، تکلیف اور پریشانی سے کون نجات دے گا؟ ان کا نجات دہندہ کون ہوگا؟ اب کسی پیغمبر کو نہیں آنا، پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. یہ کام آخری پیغمبر کی امت کو کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے. لہذا اس کام کے لیے آج سے عہد کرنا ہے. گریٹا گاربو 18 ستمبر 1905 کو 18 سپٹمبر 1905 کو سویڈن میں پیدا ہوئی. ایک لڑکی، ایک بچی پیدا ہوئی کہاں؟ سویڈن میں. 15 اپریل 1990 کو یعنی 85 ایئرز کی عمر کو پہنچ کر اس خاتون کا انتقال امریکہ میں ہوا. اس کو شہرت اور دولت کی تمنا تھی. فیم اینڈ منی، شہرت اور دولت، یہ دو چیزیں اس کی زندگی کا ایک خواب تھا. ان دو چیزوں کو پانے کے لیے وہ فلمی دنیا میں گئی. یہاں اس کو اتنی کامیابی ملی کہ وہ فلمی دیوی، اسکرین گاڈیسز کہلائی جانے لگی. یعنی جو کچھ وہ چاہتی تھی اس کو مل گیا. فلم نے گریٹا گاربو کو دولت اور شہرت دی، مگر اس نے اس کی اپنی شخصیت کو اس سے چھین لیا. وہ پوری طرح فلم کمپنی کے کنٹرول میں تھی. ایسے بال بناؤ، ایسا کپڑا پہنو، اس طرح بولو، اس طرح چلو. اس کے چہرے کو میک اپ کے ذریعے بار بار بدلا جاتا، اس کی مسلسل مالش کی جاتی تاکہ اس کی جسمانی نزاکت باقی رہے. ان چیزوں سے وہ اتنی گھبرا اٹھی کہ اپنی تنہائیوں میں اکثر وہ روتی اور چیختی. یعنی دولت اور شہرت ملنے کے باوجود وہ کیا کرتی؟ اپنی تنہائیوں میں چیخیں مارتی. مگر وہ فلمی ذمہ داروں کے ہاتھوں میں بالکل بے بس تھی. اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جی رہی تھی. آخر کار اس نے 1941 میں فلمی زندگی کو مکمل طور پہ چھوڑ دیا. اس کے بعد سے آخر عمر تک اس نے اپنے گھر کے اندر بالکل اکیلے زندگی گزاری، یہاں تک کہ 84 ایئرز کی عمر میں اس کا انتقال ہوا. شہرت کی زندگی گمنامی کی موت پہ ختم ہوئی. گریٹا گاربو گمنام مرنا چاہتی تھی. یعنی اس کو اتنی نفرت ہوئی شہرت سے کہ اس نے اپنے لیے کیا انتخاب کی؟ ایک دوسری انتہا، بالکل تنہائی اور گمنامی. اس پر
اینٹونی گرونویز نے بمشکل اس کو تیار کیا کہ وہ اس کی اپنی زندگی کے حالات لکھنے کی اسے اجازت دے اور اس کو اپنے حالات بتائے. گریٹا گاربو نے سخت اصرار کے بعد اس شرط پہ اجازت دی کہ اس کے بارے میں جو کتاب لکھی جائے گی وہ مرنے کے بعد چھپے گی. اس طرح ایک کتاب تیار ہو گئی، لیکن مصنف کا انتقال 1985 میں ہو گیا جبکہ گریٹا گاربو ابھی زندہ تھی. گریٹا گاربو کے مرنے کے بعد 1990 میں یہ کتاب امریکہ سے شائع ہوئی اور اس کا نام کیا تھا؟ گاربو ہر سٹوری بائی اینٹونی گرونویز. ٹائمز آف انڈیا 9 ستمبر 1990 میں اس کتاب کا ایک حصہ شائع کرتا ہے اور گریٹا گاربو کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں کہ اتنی دولت اور شہرت پانے کے بعد اس خاتون کے اندر کا حال کیا تھا اور وہ کتنے ڈپریشن میں تھی. وہ کہتی ہے کہ میں نے عوام میں اپنا یقین کھو دیا، میں نے خدا میں بھی یقین کھو دیا جس نے مجھے اس حال میں رکھا، بغیر اس کے کہ وہ میرے سوالات کا واضح جواب دے. میں زندگی کے پانی میں کسی سمت کے بغیر بہہ رہی ہوں، میری کوئی منزل نہیں. مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ کیوں اور کب تک میرا یہ سفر جاری رہے گا، یعنی میں دنیا میں کیوں زندہ ہوں. یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس نے خدا کو چھوڑ کر غیر خدا کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا، پھر اس کو اس میں تسکین نہ مل سکی، یہاں تک کہ 50 سال بے چینی کی حالت میں زندہ رہ کے مر گئی. یہ واقعہ اگرچہ ایک انتہائی واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ ہر اس انسان کا واقعہ ہے جس نے خدا کو چھوڑ رکھا ہے، جس نے خدا کے علاوہ کسی بھی دوسرے انسان کو یا خدا کے علاوہ کسی بھی دوسری چیز کو، دولت کو یا شہرت کو یا دنیا کی کسی بھی حرص کو اس نے اپنی توجہ اور محبت کا مرکز بنا رکھا ہے. انسان جب بھی اللہ کے سوا کسی اور چیز کے لیے دوڑتا ہے اور کسی اور چیز کو منزل سمجھتا ہے، تو جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ یہ میری منزل نہیں، یہ تو ایک جال تھا، یہ تو سراب تھا، یہ تو دھوکا تھا. اس لیے کہ کچھ بھی تو پائیدار نہیں. کل من علیہا فان. انسان ان ساری چیزوں سے افضل مخلوق ہے جن چیزوں کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، چاہے وہ خوبصورت گھر ہو یا کوئی دولت کے انبار ہو یا مال مویشی ہو یا بڑی بڑی زمینیں ہوں یا دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو. کوئی چیز اس قابل نہیں کہ انسان اپنی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کو اس کے لیے خرچ کرے اور ضائع کرے یا اس چیز میں لگائے. اللہ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا جب بھی ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو قبلہ بنائیں گے، کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہوں گے، وہی مایوسی ہوگی، وہی دکھ ہوں گے، وہی غم ہوں گے، وہی پریشانیاں ہوں گی اور وہی حسرتیں ہوں گی. لیکن یہ سبق ہمیں کون سمجھائے؟ یہ صرف قرآن سمجھا سکتا ہے. اکثر لوگ اسی دھوکے کا شکار ہیں. جن چیزوں کو وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے. جن چیزوں کو وہ اپنی منزل سمجھتے ہیں وہ منزل نہیں ہے. یہاں کی کوئی بھی چیز انسان کو وہ خوشی نہیں دے سکتی جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے قرب کے ذریعے انسان کو مل سکتی، کیونکہ وہ انسان کی فطرت کی آواز ہے، اس کے اندر کی تڑپ ہے، طلب ہے، پیاس ہے. لیکن یہ کام کیسے ہوگا؟ اس دھوکے سے لوگوں کو کیسے نکالا جائے گا؟ اسی نسخے کے ذریعے جو اللہ نے ان آیات میں آپ کو بتایا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. یہ گریٹا گاربو یا اس کے علاوہ اور لوگ ہوں، ان سب کو مایوسی سے نکالنے کا نسخہ یہی ہے، انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنا. اور اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر صاحب قرآن، حامل قرآن، قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کو پا لینے والے، اتنی زیادہ نعمت حاصل کر لینے والے اگر اس کو اپنی زندگی کا مشن نہیں بنائیں گے تو پھر کون بنائے گا؟ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم منہ موڑ گئے، تم نے بے رخی کی، تم نے اپنے مرکز توجہ کسی اور چیز کو بنایا، تو اللہ کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا جو تم سے بہتر ہوں گے، تم جیسے نہ ہوں گے. لہذا وہ کام جو اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں سے لینا چاہتا ہے، ہم کیوں نہ آگے بڑھ کر اس رحمت اور نعمت کے مستحق ہو جائیں. یہ انگلش کورس کی بچیاں ہیں جو آپ کے سامنے ایک پوئم رکھیں گی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یہ بچیاں مختلف جگہوں سے آئی ہوئی ہیں اور انہوں نے پورا کورس انگلش زبان میں پڑھا ہے، یعنی قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر وغیرہ اور باقی سبجیکٹس. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creations. Oh Allah, we have changed ourselves, we have strayed for Al-Muallim. Surely we wronged ourselves. What will we say in front of him? Oh Muallim, he was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. هذا القدسي خير رسول الله محمد خير خلق الله محمد. He taught us to be just and kind and to feed the poor and hungry, help the waver and the orphan child, and do not be cruel and miserly. His speech was soft and tenderly, like a mother stroke her child. His mercy and compassion was always to give us smile. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. هذا القدسي رسول الله محمد خير خلق الله محمد. عشت قلبي محمد معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. السلام علیکم. آپ سب کو معلوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو کیا ہونا چاہیے، اور میں غور کر رہی تھی کچھ لوگوں کے لب ہلے ہی نہیں. کیوں؟ یہ تو پہلا سبق ہے جو آپ کو آنا چاہیے، آپ کے شعور اور لا شعور میں بسا ہوا ہونا چاہیے کہ سوتے میں بھی آپ کے کان میں پڑ جائے آپ کا نام تو فوراً درود شریف پڑھا جائے. اور ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. سب مل کے درود شریف پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیکنڈ بیچ تعلیم قرآن کے جن طالبات نے قرآن پاک مکمل کیا ان میں سے ایک طالبہ اس وقت ہمارے ساتھ اپنے کورس کے تجربات شیئر کریں گے. ان کا نام ہے عائشہ خان. السلام علیکم، میرا نام عائشہ خان ہے اور کہنے کو تو بہت سی باتیں ہیں مگر چونکہ ٹائم کم ہے تو میں بہت تھوڑا سا ایکسپیرینس اپنا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. مے بی آپ کو بھی تھوڑا سا اس کو ہیلپ مل جائے. یہاں آنے سے پہلے میں فروبلز انٹرنیشنل اسکول میں فائن آرٹس کی ٹیچر تھی
اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا ایک چھوٹا سا بزنس بھی کرتی تھی سلک پینٹنگ کا، اور میں پھر ایگزیبیشنز کرتی تھی. ان دونوں کاموں کو ساتھ مینج کرنا میرے لیے بہت مشکل کام تھا، کیونکہ میری 3 چھوٹی بیٹیاں بھی ہیں اور ان کا بھی خیال رکھنا تھا. obviously میں نے اللہ سے بہت دعا کی کہ ان دونوں میں سے مجھے ایک کام کرنے کا موقع دیں کہ میں ان دونوں میں سے کس کا چوز کروں، تاکہ اسی کو پھر میں آگے لے کے جاؤں. استخارہ کیا، مگر ایز اللہ از دا بیسٹ آف پلانرز، اس نے میرے لیے ان دونوں میں سے کسی کام کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ مجھے الہدیٰ بھیج دیا. میں یہاں آئی، جب میں نے کورس جوائن کیا تو شروع میں تو مجھے لگ رہا تھا کہ 1 مہینے سے زیادہ مشکل ہے میرا یہاں رہنا، کیونکہ پڑھائی بھی کرنی تھی اور بچے میرے بہت چھوٹے ہیں. وہ مجھے اتنا تنگ کرتے تھے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ جس دن ٹیسٹ ہوتے تھے سر پہ میرے کود رہے ہوتے تھے، اور کئی بار تو میری بک آگے کھلی ہوتی تھی اور میرے ارد گرد منڈلا رہے ہوتے تھے. اینی ویز میں نے اس طرح تو کام چلنا نہیں تھا. خیر میں نے اپنے آپ کو ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ چلایا، اپنا ٹائم پورا ٹائم ٹیبل بنایا کہ میں کیسے مینج کروں گی. رونے سے تو اچھا ہے کہ اپنا ٹائم ٹیبل بنا لوں. آدھا ٹائم میں نے الہدیٰ کو دیا، آدھا جا کے گھر کو بچوں کو دیکھا، اور رات کو 3 بجے کا الارم میں نے پورے سال سیٹ رکھا. اس وقت اٹھ کے میں اپنی ساری پڑھائیاں کرتی تھی، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے مجھے تہجد کا بھی میں عادی ہو گئی، اور صبح تک میں پڑھتی تھی، نمازیں بھی بیچ میں آ گئیں، اور پھر میں اسکول آ جاتی تھی. اب روز کا میرا یہ روٹین بن گیا تھا. الحمدللہ اس کی وجہ سے مجھے بہت ہیلپ ملی اس ٹائم ٹیبل کی وجہ سے، کیونکہ وہ ایک واحد ٹائم تھا جس میں ایک کامنس ہوتی ہے ہر ایک جگہ پہ، کوئی شور نہیں، کچھ بھی نہیں، اور جتنا دماغ میں اس وقت جاتا تھا نا، وہ دن بھر میں اگر میں جتنی بھی کوشش کرتی تھی نا، وہ نہیں جاتا تھا میرے دماغ میں. پھر الحمدللہ اس کورس کا مجھے میرے دین کے لیے بھی اور میرے لیے بھی جو فائدہ ہوا، حالانکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح بھی کوئی کام کروں گی یا اللہ مجھ سے لے گا. میرے دماغ میں کوئی انٹینشنز نہیں تھے کہ یہ ہوگا، مگر الحمدللہ میرا گاؤں ہے پبی، وہ شارٹ آف پشاور ہے، اینڈ اٹس بٹوین پشاور اینڈ نوشیرہ. ادھر میں نے اپنی فیملی کے لیے کیسٹ کلاس شروع کروا لی. یہ سب اللہ کی وجہ سے ہوا ہے، اس میں میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ میرے کوئی انٹینشنز نہیں تھے کہ اس طرح ہوگا، بس ہو گیا، سب کچھ خود ہی ہو گیا. اینی ویز الحمدللہ ہمارا وہاں فرسٹ پارہ ختم ہو گیا ہے سارا، اب ہم دوسرے پارے میں ہیں. اس طرح میں مینج کرتی تھی کہ میں ویکینڈز کو وہاں پر چلی جاتی تھی. اگر تو سیٹرڈیز کو ہمارے ٹیسٹ ہوتا تھا منڈے کے لیے، تو سیٹرڈے کو میں جلدی پڑھ کے، یا پھر صبح وہی جو میرا ٹائم ہوتا تھا ادھر گاؤں میں جا کے میں پڑھ لیتی تھی، اور ہماری وہاں کلاس 9:30 to 1 o'clock تک چلتی رہتی تھی. اس میں ہم لوگ صرف قرآن کا فہم اور یہ سارا کرتے تھے، باقی سبجیکٹس مینج نہیں ہوتے تھے. اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ تو بہت پٹتی تھی فیملی سے، کہتے تھے تم بالکل پاگل ہو، تم نے اپنی جاب چھوڑ دی، اب تم ویکینڈز کو بھی جا رہی ہو، بچے تمہارے رول رہے ہیں. حالانکہ ٹھیک ہے بچے اگنور ہوتے تھے، مگر میں میک شور کرتی تھی کہ میں ان کو ہر ایک جگہ اپنے ساتھ لے کے جاؤں. اور کئی بار تو وہ صبح بیچارے سو رہے ہوتے تھے، میں ان کو گاڑی میں پھینک کے اور ہم لوگ پیچھے نہ بس چلنا شروع کر. وہ جب اٹھتے تھے تو ایک نئے شہر میں ہوتے تھے. تو اللہ نے مجھے بہت ہیلپ کیا. میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے لیے یہی راستہ انتخاب کیا، تھینک گاڈ. اور میں اپنے یہاں ٹیچرز کی بہت شکر گزار ہوں، اساتذہ کی، جنہوں نے ہمارے لیے قرآن کو اتنا آسان کر کے ہمیں سمجھایا کہ 1 سال پہلے میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ قرآن اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ ایک ایک چیز آپ کے اندر چلی جائے. مطلب انسان سوچ نہیں سکتا کہ اتنا بھی آسان طریقے سے کوئی قرآن سمجھا سکتا ہے. اس میں بہت گریٹفل ہوں ایک تو اپنی مدر ان لا کی. شی ریلی ٹیک کیئر آف مائی چلڈرن. جس وقت میں الہدیٰ ہوتی تھی وہ تو ان کو پتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے، اور اپنے ہسبینڈ کی اور اپنی امی کی بھی، جنہوں نے مجھے تھرو آؤٹ دی ایئر سپورٹ کیا بہت زیادہ. اپنی میاں کی گاڑی سارا دن میرے پاس ہوتی تھی اور وہ بسوں میں دھکے کھا رہا ہوتا تھا، مگر اس نے مجھے ایک دن بھی 1 سیکنڈ کے لیے بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ تمہارے پاس سارا دن میری گاڑی ہوتی ہے اور میں بسوں میں دھکے کھا رہا ہوں. کہہ رہا تھا کہ تم کرو پلیز، جو کر رہی ہو جسٹ گو فار اٹ، تم نے رکنا نہیں ہے. حالانکہ بیچ میں کبھی کبھی مطلب فرسٹریٹڈ ہو جاتی تھی نا بچوں کی وجہ سے. وہ اتنا مجھے تنگ کرتے تھے کہ میں آپ کو سمجھا ہی نہیں سکتی کہ مجھے کبھی پڑھنے کا موقع انہوں نے نہیں دیا. وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ تم نے یہ کورس نہیں چھوڑنا، گاڑی تمہاری ہے، یہ چابی تمہاری ہے. اور جس وقت میں گھر آتی تھی بس وہ چابی پھر ان کے پاس چلی جاتی تھی، پھر وہ مجھے صبح ہی ملتی تھی. اچھا اب جاب جب میں نے چھوڑ دی، اپنا بزنس کو بھی الوداع کہہ دیا ادھر آنے کے لیے.
اب مجھے پتا تھا، بس دل میں ایک سکون تھا نا، اتنا سکون تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی ہوں. مجھے پتا تھا مجھے کچھ مل جائے گا. لوگوں کی باتیں میں ایک کان سے تو سن لیتی تھی، دوسرے سے نکال لیتی، کیونکہ مجھے ایک کنوکشن تھی کہ مجھے ملے گا. اور اللہ کے لیے جو میں اتنا بڑا سٹیپ لے رہی ہوں، کیونکہ آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، میرے ہسبینڈ ہی واز آلسو جاب لیس ایٹ دیٹ ٹائم. تو ایک عجیب سی کیفیت تھی فیملی میں کہ دونوں ہی پاگل ہیں. میاں کبھی مطلب جاب نہیں ہے، بیوی نے خود بھی جاب، اچھی خاصی جاب اپنی چھوڑ دی، سب کچھ خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارے انہوں نے. اتنی باتیں سنی تھی نا کہ لائک کبھی کبھی میں سوچتی چھوڑو، پھر میں نہیں کرتی، میں دوبارہ جاب کے لیے چلی جاتی ہوں. مگر اس پوائنٹ پہ آ کے میرے ہسبینڈ نے جتنا مجھے سپورٹ کیا اس بات پہ کہ مت کرو، لوگوں کی باتوں کو مت سنو، جسٹ گو فار اٹ. تم نے نہیں کرنی جاب، میرا کام ہے جاب، مجھے مل جائے گی، تم یہ کام کرو. اینی ویز ٹائم گزرتا گیا، اور سب سے بڑی بات دیکھیں، جیسے میرا یہ کورس ختم ہونے لگ گیا نا، اب 3-4 دن رہ گئے، تو اللہ کی طرف سے تھا نا، اللہ کے لیے نکلی تھی نا. اللہ نے مجھے اتنی اچھی جگہ پہ جاب ایک دوسری دلوائی ہے کہ اس میں میرے بچے بھی جو ہے نا وہ بھی جائیں گے. ایک اسکول نے مجھے آفر کیا ہے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی لاؤ، ان کو بھی یہاں ایڈمیشن دو. اور پرنسپل سیٹ کہ ڈونٹ یو ڈیئر اپلائی اینی ویئر ایلس، تم نے ادھر ہی آنا ہے، اور جو کچھ ہوگا، بڑی کلاسز کو لینا چاہتی ہو وہ بھی ہم کر لیں گے، جس طرح تم چاہتی ہو. تم بچوں کو بھی لاؤ، اور جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے نا 2 ایئرس کی، جس میں بیچاری نے سب سے زیادہ سفر کیا تھا، اس کے لیے بھی کلاس ارینجمنٹ ہے، اس کو بھی کہتے ہیں لے آؤ. اب وہ سب میرے ساتھ جایا کریں گے اور میرے ساتھ ہی آیا کریں گے. اب میکسیمم ٹائم انشاءاللہ میں ان کو دوں گی، اور اس طرح سے اللہ نے مجھے واپس سب کچھ دے دیا، اور بہت زیادہ دے دیا. ایسے لگتا ہے کہ پلیٹ میں بھر کے مجھے اللہ نے دیا ہے. آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو اللہ. اور الحمدللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. عائشہ صدیق 2nd بیچ کی ایک اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اپنے تجربات کورس کچھ آزاد نظم کی صورت میں ہمارے سے شیئر کرنا چاہتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ سال یہاں پر ہم نے ٹائم گزارا ہے، اور اس دوران قرآن کی نعمت پا کر دل پہ جو بھی اثرات ہوئے انہیں ایک نظم کی صورت میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. یہ گزشتہ سال کی بات ہے، یہ آگہی کے سفر کی روداد ہے. ایک دن تھا یوں ہی دھلا دھلا، نکلی تھی رب کی امان میں. بیٹھی تھی ڈری ڈری سی میں، کیا ہوگا اس سفر کے اختتام میں. یوں اس سفر کی ابتدا ہوئی، یوں روح کو میری غذا ملی. جہاں روشنی تھی حیات کی، جہاں اصلاح تھی میرے اعمال کی. میں نے مقصد حیات کو پا لیا، میرے رب نے مجھ کو بچا لیا. میں اس سے پہلے تھی بے نیاز کہ قرآن میں ہے نوید حیات. دین و دنیا میں پھر کچھ جنگ ہوئی، دل کی مٹی بھی پھر کچھ نرم ہوئی. میں نے حکم ربی کو پا لیا، میں نے سر کو اپنے جھکا لیا. اب بات ساری عمل کی ہے، میرے رب کے فضل و کرم کی ہے. میرے عمل کو فتح یہ مقام دے، میری عبادتوں کو دوام دے. میرے عہد و پیمان جو تجھ سے ہیں، میرے رب ان کو استحکام دے. میرے دل میں ہے فقط یہ دعا جو کرتی تھی رب سے آسیہ. میرے رب ظالموں سے مجھے بچا، جنت میں میرے واسطے گھر بنا. میری زندگی کو سنوار دیا، میرے الہدا تیرا شکریہ. میری سانس سانس میں دعا ہے یہ، میری اساتذہ کو روز محشر جزا ملے. انصار اللہ میں ان کا نام ہو، جنت میں اعلیٰ مقام ہو. اس سفر میں جو میرے ساتھ تھے، ان سب سے التماس ہے یہ. تمہیں چن لیا ہے رب نے جو، تم بھی حق نہ اس کا بھولنا. جاؤ تم کہیں بھی میری دوستو، میرے رب کا کرم ہر قدم پہ ہو. جزاکم اللہ خیرن کثیر. تنزیلہ گلاسگو سے آئی تھیں، اور انہوں نے 1 سال یہاں گزارا ہاسٹل میں، اور یہ کورس مکمل کیا. دیکھتے ہیں تنزیلہ کیا کہتے ہیں. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I have been studying the Quran in Glasgow for around the past 6 years, but it was on a very slow pace. So I wanted to do the Quran in a full year, and alhamdulillah, Allah brought me here, where I'm spending time with the Quran every single day, and it's had such an immense effect on my heart that it just can't be described. It can only be felt. When you actually start learning the Quran, you realize the effects it has on your heart.
When I came here, I was living in the hostel, and alhamdulillah, it was an experience which I will never ever forget, because I was learning the Quran every day in class, and the same ayahs or the same lessons that I took in class, I was going back to the hostel, and the same girls that lived with me, they were also learning the same ayat, and they were trying so hard to implement the same ayat in their lives as well. So it was like a support system where everybody was just helping each other. And actually it reminds me of the time of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when the Quran was being revealed a little at a time. And you can just imagine the Sahabas who would have a few ayat, and everybody in that society would be trying so hard to implement it, and they were all doing the same thing. It was the same thing in the hostel, and alhamdulillah, it had such a good effect on the heart, such a good environment. It made it so much easier. So alhamdulillah, it was a wonderful experience in the hostel. Before I even came to Pakistan, before joining this course, I was in Glasgow and I completed my accountancy degree, and after that I went on to become a primary teacher. Now, then I worked 1 year in an Islamic school and 1 year in a mainstream public school with non-Muslims. And I learned so much from the non-Muslims, my colleagues with me, because I learned that they strived so hard for their purpose in life. Now, their purpose in life was to gain the best in the dunya, and they were doing that. And I learned they were working every day, they would work extra hours, they would work about 4 hours extra. This is out of their own accord. They didn't have to do this. And this is almost every staff member. So hard for the dunya that I actually became influenced as well. And because I was working in that environment, I started to work hard for the dunya too. But alhamdulillah, now that I've learned the Quran, it's had a different effect. I'm putting that effort in for the Quran, in for actually gaining my own purpose, which is the akhirah now. The other inspiration that I got from the non-Muslim colleagues was how they raised their children. I was teaching children, and I noticed that the parents they supported their children so much in education. These children were so serious. They wanted to be good learners. They tried so hard in class. This is when I was working in a non-Muslim school. But unfortunately, when I was working in Islamic school, even though there was Islam being taught, and there was other, the secular education being taught as well, it was different. These children were really relaxed. They had no goal in life. You could tell that the tarbiyah from the parents was not as strong as it was from the non-Muslims. And it kind of had an effect on me. And alhamdulillah, now that I'm here and I know what these children should know, what our Muslim children need to know to gain what they want to from the dunya for the akhirah, inshallah, when I return back to the UK, that is my goal. My aim is to go and to teach them what really the parents should be teaching. Inshallah, that's what I will do when I go back. Jazakallahu khair. آج ہمارے ساتھ اس محفل میں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جنہوں نے پچھلے سال آج کے دن میں قرآن مکمل کیا اور ان کی کوششوں پر آج ان کو سرٹیفکیٹ انشاءاللہ ملے گا. دوسرے وہ لوگ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، جن کو آج اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو انشاءاللہ اس سفر میں قدم رکھنے والے ہیں اور آج ان کا یہاں پر پہلا دن ہے. میں آپ سب کو بھی یہاں پر ویلکم کہتی ہوں. اللہ کرے کہ آپ سب یہاں سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کی زندگی کا یہ 1 سال جس طرح ان کا گزر گیا، ان کا گزر گیا، آپ کا بھی خیریت و عافیت کے ساتھ گزرے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کچھ کرنے کی توفیق دے اور ہم سے وہ کروائے جو واقعی اس کو راضی کر دے اور جو ہماری آخرت کے لیے مفید ترین ہو. آپ کو ایک نظم سنواتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں
دکھلا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے، جو چاند کو شرما دے۔ رفعت میں مقاصد کو ہم دوش ثریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے۔ احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ میں بلبل نالا ہوں، ایک اجڑ گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ وعباد الرحمن الذین يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ہم اپنی استاذہ محترمہ کے بہت زیادہ مشکور ہیں اور آج کے ہماری میزبان بھی اور مہمان خصوصی بھی ہماری بہت ہی محترمہ استاذہ ہیں اور ہم بہت زیادہ دل سے مشکور ہیں کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک بہت لمبے تبلیغی دورے کے بعد بہت تھکی ہوئی وہ کراچی سے آئیں لیکن الحمدللہ اس خوشی میں شامل ہوئی اور ہم کو خوشی اور عزت دونوں بخشی. ہم آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اور استاذہ محترمہ کی والدہ ہم سب کے لیے بہت محترم ہیں. الحمدللہ وہ بھی ہماری اس خوشی میں شامل ہیں. ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور دلی مبارک دیتے ہیں. خوش نصیب ہیں ایسی مائیں جن کی ایسی اولاد ہو. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو اپنے والدین کے لیے اور اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ہمارا کانوکیشن کا اب پروگرام شروع ہوتا ہے. تعلیم القرآن فرسٹ بیچ اور اس کے انچارج عائشہ اقبال ہمیں کورس کی ایک مختصر سی رپورٹ بتائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تعلیم القرآن کورس فرسٹ بیچ کا آغاز 14 اگست 2002 سے ہوا جس کی کانوکیشن سیریمنی میں آپ سب آج شریک ہیں. الحمدللہ آج اس بیچ کی 115 طالبات ڈپلومہ حاصل کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج اس کورس کے 3rd بیچ کا پہلا دن بھی ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الہدیٰ انسٹیٹیوٹ کا بنیادی مقصد لوگوں کو دین کے علم کی طرف صحیح رہنمائی فراہم کرنا ہے اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تعلیم القرآن کورس میں بھی طالبات کو یہ رہنمائی دی جاتی ہے کہ وہ عملی زندگی میں اپنے آپ کو دین اسلام کے تحت کیسے ڈھالیں.
الہدا میں ہر سال میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہونے والی لڑکیوں کے لیے اسلامی تعلیمات پر مبنی تربیتی کورس اور سمر کورس ترتیب دیا جاتا ہے. ہر سال یہ محسوس کیا جاتا تھا کہ سمر کورس سے فارغ ہو کر ان لڑکیوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا تھا کہ ہم دین کے بارے میں مزید کچھ آگے سیکھ کر اپنے کالج وغیرہ میں تعلیم کا آغاز کریں. ان کی اسی خواہش اور ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے سمر کورس کے فوراً بعد یعنی اگست کے مہینے میں ہی ایک کورس شروع کرنے کی پلاننگ کی گئی. اس کورس کا اہم مقصد ایسی باعمل نوجوان مسلمان لڑکیاں تیار کرنا ہے جو صحیح علم کے ساتھ اپنی آنے والی زندگی دین اسلام کے مطابق گزارنے میں فخر محسوس کریں. اس کورس کا آغاز 14 اگست کے دن اس لیے ہوا کہ گویا ہر سال اس کورس کو مکمل کرنے والی اسٹوڈنٹس ہمارے ملک پاکستان کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہیں. تعلیم القرآن کا کورس سٹرکچر وہی ہے جو کہ اس سے 8 سال قبل شروع ہونے والے تعلیم الاسلام کورس کا ہے، یعنی اس کے 1 سالہ سلیبس میں قرآن مجید کا مکمل ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ساتھ قرآن کو درست پڑھنا اور اسی طرح قرآن مجید سے متعلق تمام اہم مضامین مثلا حدیث، سیرت، مسلم ہیروز، تقابل ادیان، عقیدہ، عربی گرامر اور فقہ وغیرہ شامل ہیں. اس کے علاوہ طالبات کی علمی اور ذہنی وسعت کے لیے وقتاً فوقتاً اوپن لیکچرز کے لیے بہت سے وزٹنگ اسکالرز کو بھی مدعو کیا جاتا ہے. طریقہ تعلیم میں ضرورت کے مطابق ماڈرن ٹیکنیکس مثلا ٹیلی ویژن ویڈیوز، کمپیوٹر سی ڈیز اور ملٹی میڈیا وغیرہ سے بھی استفادہ حاصل کیا جاتا ہے. کورس کے ابتدا میں کلاس کے پہلی انچارج ہونے کی حیثیت سے نئے سلیبس کی تیاری، کلاس روم اور سٹاف روم کی سیٹنگ، سٹاف کے چناؤ، یونیفارم اور سلیبس بکس وغیرہ کے انتظام میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد میرے شامل حال رہی. تعلیم القرآن فرسٹ بیچ کی تمام اسٹوڈنٹس نے بھی بہترین شوق اور جذبے کے ساتھ اپنا کورس مکمل کیا. ان میں وہ بچیاں بھی شامل ہیں جنہوں نے بیرون ملک سے آ کر قرآن اور سنت کا یہ قیمتی ذخیرہ حاصل کیا. ان میں کینیڈا، جاپان، امریکہ، انگلینڈ، دبئی، ہانگ کانگ اور صومالیہ وغیرہ سے آنے والی اسٹوڈنٹس اور ایک ٹیکس اسٹوڈنٹ بھی شامل ہیں. آخر میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم حاصل کرنے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک پوئم سنی تھی، آج اس کے الفاظ سمجھ آئے. So many believers from all around traveled the distance to come to this town. Praise Allah together. Say Alhamdulillah. Alhamdulillah ہمارے درمیان اسی طرح دور دراز سے آئی ہوئی ٹرکش خاتون زینب موجود ہیں، اور زینب خود آپ کو اپنے حالات اور اس وقت جو ان کی کیفیت ہے وہ سب بتائیں گی. زینب, we request you to come for a little while on the stage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I just remembered one ayat of Quran Karim. It is from Surah Naml, ayat 40. Sulaiman alayhi salam, when he saw takhts of Malika just in front of his eyes, he says that هذا min fadlillah. This is from Allah's fadl. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala is bestowing us, it is from Allah subhanahu wa ta'ala, not from us. And he is going on, لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرَ أَمْ أَكْفُرُ. He is testing me if I will give thanks or I will cover his blessings. Then he is going on, وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. And whoever gives thanks, he is giving thanks just for his nafs, his soul, to have a salvation for his soul. And whoever cover this blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, he is covering his salvation. Oh, people of Pakistan, I loved you, really, I will remember you in this scene, in this place, as Allah's beloved. During my course was going on, Allah subhanahu wa ta'ala, as all of us, He tested me also. Subhanallah, He
just gave me little pains. It was little, really little, because after you gain many blessings, you don't remember any pain. I went to miscarriage, and that days were really painful for me. And subhanallah, this course has given me, by Allah's will, so much courage. Sabrun Jameel, Yusuf alayhi salam, Yaqub alayhi salam, Ayyub alayhi salam, and all prophets sallallahu alayhi wasallam. We need sabr to bear every kind of hardship. As a mother, as a sister, as a being ladies here, we are bearing very difficult task in this world. We need to educate our children and whoever we see around us. So may Allah help all of us in this task. And Jazakallah khairan kasiran from this course. Just I want to answer that dua. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardaha. Just we need to do dua for giving thanks Allah subhanahu wa ta'ala whatever He has bestowed on us. May Allah bring all of us together and in a peaceful manner and cover us with His blessings, with His mercy, because we will not get salvation unless and until He doesn't cover us with His mercy in that hard day. May Allah give shelter and shadow, His shadow on that day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. زینب جیسے آپ جانتے ہیں 2 ابارشنز کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشی دی اور 2 دن گزر چکے ہیں اس کی ڈیو ڈیٹ کے. آج اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کے باوجود ماشاءاللہ وہ آئی ہیں اور اپنی اس خوشی میں خود انہوں نے شامل ہو کے اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے. اور یہ ایک ہمت, جرت اور صبر و استقامت کی لائیو ایگزامپل ہیں. میں استاذہ محترمہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ زینب, چونکہ انہوں نے انگلش سیکشن میں اپنا پورا کورس انتہائی کامیابی سے مکمل کیا اور ماشاءاللہ سب سے اچھا ان کا رزلٹ ہے اور سارا ان کا رزلٹ بھی مکمل ہے. انہوں نے دور بھی جانا ہے, اس لیے وہ بھی چاہیں گے اور ہم بھی چاہیں گے کہ ان کا سرٹیفکیٹ اور گفٹ استاذہ محترمہ ان کو ابھی دے دیں تاکہ پھر وہ جا سکیں, کیونکہ یہ اس سے زیادہ اب یہاں ویٹ نہیں کر سکتی, ان کو ہاسپٹل جانا ہوگا. اس حال میں بھی یہ یہاں پر آپ کے ساتھ موجود ہیں اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے. آپ سب ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت کے ساتھ صالح اولاد عطا کرے. مجھے یاد آ رہی ہے اس موقع پر ہماری ایک بہت عزیز دوست, پچھلی دفعہ جب میرا کینیڈا جانا ہوا تو جہاں جہاں پر میں گئی وہ وہاں پہنچی, خود ڈرائیونگ کر کے بچوں کو لے کر, حتیٰ کہ ٹورانٹو کے تو سارے پروگرامز انہوں نے اٹینڈ کیے, لیکن اس کے علاوہ آٹوا اور مونٹریال تک گئی. کوئی جگہ انہوں نے نہیں چھوڑی کہ جہاں وہ نہ پہنچی ہوں. اس کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ وہ میرے آنے کو کوئی 1-2 ہفتہ کے بعد کچھ بیمار پڑی اور ان کو ایک ایسی بیماری نے آ لیا کہ جس میں انسان کے مسلز آہستہ آہستہ جواب دینے لگتے ہیں. اور اس دفعہ جب میں وہاں پر گئی ہوں تو ان کا حال یہ تھا کہ نہ وہ اپنا ہاتھ موو کر سکتی ہیں, نہ پاؤں موو کر سکتی ہیں, نہ سر ہلا سکتی ہیں, ادھر سے ادھر بھی نہیں دیکھ سکتی, نہ بول سکتی ہیں, صرف سنتی ہیں, دیکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں, سب کچھ سمجھتی ہیں. اس کے باوجود سوائے دوسرے شہروں کے, کیونکہ ان کو ایک اسپیشل ویل چیئر کے اوپر بٹھانا ہوتا ہے, ان کے ایک اسپیشل گاڑی کے پیچھے انہوں نے وہ لگایا ہے جس سے ان کی ویل چیئر کو اوپر لے کے جاتے ہیں, جیسے ٹرک پہ سامان لوڈ کرتے ہیں. پھر اسپیشل بیڈ پہ انہیں سونا پڑتا ہے, وہ خود اپنی سائڈ بھی نہیں بدل سکتی ہیں رات کو. تو ان کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں باری باری. وہ لفظ نہیں بول سکتی, وہ صرف چند حرف پروناؤنس کرتی ہیں اور اس سے ان کی بچیاں اس طرح بات سمجھتی ہیں جیسے ماں بچوں کی بات سمجھتی ہے. سارے درسوں میں وہ آتی نہیں سوائے دوسرے شہروں کے, اور سامنے ویل چیئر پہ بیٹھی ہوتی تھی جب میں درس دے رہی ہوتی تھی, ہنسنے والی بات پہ ان کے چہرے پر اسمائل آ جاتی. اسی طرح دوسرے کوئی ایسی بات ہوتی تو ان کی آنکھوں سے مجھے پتا چل رہا ہوتا کہ ان کے تاثرات کیا ہیں.
میں ان کی ہمت کی داد دیتی ہوں کہ کس طرح اس خاتون نے مینج کیا کہ جو چلنا تو بہت بڑی بات ہے، نہ بول سکتی ہیں نہ ہاتھ ہلا سکتی ہیں، یعنی جس طرح انسان اپنے اوپر سے مکھی تک نہیں اڑا سکتا، آواز بھی نہیں دے سکتا، صرف دیکھتی اور سنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی کلاس چھوڑی نہیں. تو میں لوگوں کو کہتی تھی یہ آپ سب پر حجت ہے، اگر یہ پہنچ سکتی ہیں، یہ آ سکتی ہیں. میں کہتی ہوں کمال ہے ان کی فیملی کا، ان کے ہسبینڈ ہر جگہ ڈرائیو کر کے ان کو لے کر گئے ہیں، ان کی بیٹیاں ہر جگہ ان کی ویل چیئر لے کر پہنچتی تھی، اور اپنی بیٹی کے تھرو کمیونیکیٹ مجھ سے کر رہی تھی. میں ان کے گھر پہ، ان کو صرف ایک ہی گھر میں اس طرح میں وزٹ پہ گئی ہوں، ان کو وزٹ کرنے کے لیے، ان کا حال پوچھنے کے لیے گئی تاکہ ان کا دل خوش ہو. اور ان کا پھر وہ سارا کچھ میں نے دیکھا کہ کس طرح جیسے ویل چیئر پر جب گھر جا کر ان کو دوسری کرسی پہ بٹھاتے ہیں تو اٹھا نہیں سکتے، وہ ایک خاص قسم کی مشین چھت کے ساتھ لٹکتی ہے، اس کے اوپر سے وہ ایک سٹریپس سے اترتے ہیں، وہ سٹریپس ان کو بندھتے ہیں، پھر اس کو وہ کنٹرول کے ساتھ اٹھاتے ہیں، پھر ان کو دوسری طرف وہ آٹومیٹک طریقے سے موو کرتے ہیں، پھر وہ دوسری کرسی پہ بیٹھتی ہیں، اسی طرح لیٹنے کے لیے، اسی طرح ٹوائلٹ پہ بیٹھنے کے لیے. رات کو جو بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد سائڈ بدلواتا ہے. لیکن اتنے حوصلے اور ہمت کے ساتھ ایک درس نہیں چھوڑا انہوں نے، اور یہی کہہ رہی تھی کہ آپ دعا کریں میرا کورس مکمل ہو جائے، کیونکہ وہ بھی قرآن پاک اسی طرح شروع کر چکی تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ واقعی یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر اتر جائے پھر پہاڑ تو ٹل سکتے ہیں، وہ بندہ نہیں ٹل سکتا، اپنے مقصد سے دور نہیں جا سکتا، لیکن جن کے دلوں میں نہ اترا ہو تو ان کو زبردستی کو باندھ بھی نہیں سکتا. پھر یہ ہر انسان کی خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے کہ اس نے قرآن میں سے کتنا حصہ پایا یا قرآن نے اس کے اوپر اثر کیا کیا. ابھی میں ان کی حالت دیکھ رہی تھی کیونکہ میں خود ماں ہوں، میں خود ان ایکسپیرینس سے گزری ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ کیفیت کیسی گھبراہٹ کی کیفیت ہوتی ہے اور کس طرح وہ اب تک یہاں پر بیٹھی رہی ہیں. یہ سب جذبوں کی بات ہے، اور ان کے لیے عربی اور انگلش دونوں زبانیں مشکل تھی کیونکہ ٹرکش لوگوں کو ٹرکش کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا ہوتا. عام طور پہ انگریزی تک بولنا ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، جاننا مشکل ہوتی. اور کتنی محنت کے ساتھ انہوں نے اپنا کورس مکمل کیا. ہم لوگوں کے پاس کیا حجت ہے جن کو ہر لفظ سمجھ آتا ہے، جو لکھ سکتے ہیں، دوسروں سے پوچھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے جنت کی قیمت پہچانی ہی نہیں، اس منزل کو جانا ہی نہیں، اس دنیا کو ہی گھر سمجھ بیٹھے. اس لیے ساری کوششیں اسی کو بنانے کے پیچھے ہیں. تو آج کے دن کی خاص دعا آپ کی ہونی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. یہ نعمت جو آج ملی ہے اس کے بعد یہ چھنے نہ ہم سے، اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے اللہ بچا لے، اور ایمان پر استقامت کے ساتھ اس دنیا سے ہم رخصت ہوں. شازیہ نورین زندگی کی حقیقت پہ ایک چھوٹی سی نظم سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سفر کی وادیاں ہے یہ زمیں کو آسمان نہیں، سفر کی وادیاں ہے یہ کوئی بھی انتہا نہیں. میرے ایمان کے ساتھیوں ہمارا گھر یہاں نہیں. یہ زندگی سحر سے ہی سحر کے بعد شام ہے، یہ زندگی سحر سے ہی سحر کے بعد شام ہے. نظر اٹھاؤ ہر طرف سفر کا اہتمام ہے، نظر اٹھاؤ ہر طرف سفر کا اہتمام ہے. اٹھو کہ دور ہے وطن سفر بہت دراز ہے، اٹھو کہ دور ہے وطن سفر بہت دراز ہے. یہ وقت مختصر ہے جیسے عصر کی نماز ہے. زمین سے کتنے قافلے چلے جو پار ہو گئے، زمین سے کتنے قافلے چلے جو پار ہو گئے. وہی سکون پا سکے جو اپنے رب کے ہو گئے، وہی سکون پا سکے جو اپنے رب کے ہو گئے. خدا ہمارے ساتھ ہے تو اس سفر کا خوف کیا، خدا ہمارے ساتھ ہے تو اس
ایک نظر کا فاصلہ یہ راہ چند گام ہے ایک نظر کا فاصلہ یہ راہ چند گام ہے. جسے خدا نہ مل سکا اسے سکون نہ مل سکا, جسے خدا نہ مل سکا اسے سکون نہ مل سکا. یہ زندگی کے تجربے ہزار بار ہو گئے, یہ زندگی کے تجربے ہزار بار ہو گئے. یہی تو وہ بہار ہے جسے کبھی خزاں نہیں, یہی تو وہ بہار ہے جسے کبھی خزاں نہیں. میرے ایمان کے ساتھیوں ہمارا گھر یہاں نہیں, سفر کی وادیاں ہیں یہ کوئی بھی انتہا نہیں. میرے ایمان کے ساتھیوں ہمارا گھر یہاں نہیں. سیکنڈ بیچ کی نادیہ کورس کے بعد کس طرح اپنے علم کو عمل میں لا رہے ہیں, آئیے نادیہ کی زبان میں سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نادیہ جمیل ہے اور میں نے تعلیم قرآن فرسٹ بیچ سے کورس کیا ہے. 14 اگست 2003 جب ہمارا تکمیل قرآن تھا تو دل غم سے بھرا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اور زبان پر یہی الفاظ تھے کہ اللہ جی قرآن کا ساتھ مرتے دم تک نصیب فرمانا, اور دین کا بہترین کام لینا اور ضائع ہونے سے بچانا. اسی احساس کے ساتھ ہی ایڈوانس کورس کرنے کے بعد رمضان میں دورہ قرآن کروایا. اس کے ساتھ ساتھ گھر میں بچوں کی کلاس رکھی. میرے پاس بچے تقریباً 40 سے ابو ہیں. اس کے ساتھ لڑکیاں آتی ہیں گھر میں پڑھنے, اور اس کے ساتھ میں اسکول میں جہاں پہ ٹیچنگ کرتی تھی اس کورس سے پہلے وہاں پہ ٹیچرز کو جا کے چھٹی کے بعد تجوید کرواتی ہوں, اور ہفتہ بعد درس بھی رکھا ہوا ہے. وہی اساتذہ کی بات نا کہ اللہ کے راستے میں دین کے راستے میں کوشش کو جاری رکھنا ہے. اس کے بعد میٹرک کے رزلٹ کے بعد ہم نے 1 ماہ کا سمر کورس کروایا راولپنڈی باغ سردارہ میں. وہاں پہ ہم نے کورس کروایا 1 ماہ کا. بہت مزہ آیا, بہت کچھ وہاں سے سیکھا. آخرکار اس کا بھی آخری دن آنا تھا اور اللہ سے رو رو کے یہی دعا کی کہ اللہ میں اور کام کرنا چاہتی ہوں, مجھ سے اور کام لے لے دین کا. پھر کورس کے دوران میری یہ روٹین تھی کہ صبح سے شام تک یہی کہ پڑھنے پڑھانے میں گزرتا. میرے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ کمزور ہو گئی ہے, بیمار پڑ جائے گی, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, پاگل ہو گئی ہے, چلو اس کو آزاد کشمیر لے کے چلتے ہیں. ابو نے کہا ٹھنڈی ہوا کھائے گی, ذرا فریش ہو جائے گی, آرام کرے گی. میں نے دل میں سوچا کہ کیسے سمجھاؤں کہ مجھے آرام اسی پڑھنے پڑھانے سے ملتا ہے. پھر میرے ابو مجھے آزاد کشمیر لے گئے. راستے میں جاتے ہوئے اور جانے سے پہلے نفل حاجت اور یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ جی بہترین دین کا وہاں پہ جا کے کام لیں. بہت پریشان بھی تھی کہ یہاں کا کام کس کے ثبوت کر کے جاؤں. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور گئی وہاں پہ, اور نئی امید بھی تھی کہ وہاں جا کر دین کا کام کروں گی. ایک نیا موقع ہے اور اللہ کا پیغام پھیلاؤں گی وہاں پہ. باغ آزاد کشمیر میں وہاں پہ گئی اور 2-3 دن تو ملنے ملانے میں گزر گئے. اس کے بعد میں نے گھر میں کلاس شروع کی. اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک فون کال کا انتظار تھا کہ مجھے پتا چلا تھا میرے آزاد کشمیر جانے سے پہلے کہ وہاں پر ایک سمر کورس کروانے کا ارادہ کیا جا رہا ہے. تو آخرکار وہ فون جب آیا تو مجھے گھر سے اجازت بالکل بھی نہیں ملی. میں اللہ تعالیٰ سے اتنی روئی اور دعا کی کہ اللہ میں نے کام کرنا ہے, میں یہاں پہ کام کرنے کے لیے آئی تھی اور اسی فون کال کا تو مجھے انتظار تھا. اجازت کیسے ملی وہ بہت لمبی بات ہو جائے گی, بہت مشکل سے ملی. اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور میں نے وہ سمر کورس اللہ کے فضل سے کروانا شروع کیا. اب یہ تھا کہ کورس میں نے شروع کروایا. اب وہاں کی جو لڑکیاں تھیں وہاں ان کو دیکھ کر میں بہت حیران ہوتی تھی. بہت دور دور سے وہ لڑکیاں پیدل چل کے آتی تھی, اور آپ کو پتہ ہے جون کا مہینہ تھا اور بہت زیادہ گرمی بھی, اور پیدل چل کے وہ پہاڑوں پر چڑھ کے جاتی. اور یقین جانے کہ بہت ان لڑکیوں میں طلب تھی, بہت تڑپ تھی. میں خود 1 گھنٹہ اسکول ہمارے گھر سے بہت زیادہ دور تھا, تقریباً 1 گھنٹہ پیدل چلنا پڑتا تھا. روزانہ پیدل چل کے 1 گھنٹہ جاتی, اور یقین جانے کہ میری واپس آنے کی ہمت بالکل نہیں ہوتی تھی. گاڑی پہ آتی تھی, دھوپ کی وجہ سے چڑھائی نہیں چڑھ سکتی تھی. تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ کے راستے میں تھکنے کا کیا مزہ ہے,
میں نے وہاں پہ بہت کچھ سیکھا, بہت مزہ آیا, اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, میں صرف اور صرف یہ اللہ کا فضل ہے. ھذا من فضلی ربی, یہ صرف اور صرف میرے رب تعالیٰ کا فضل ہے. اب میری یہ خواہش ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو یا تو میں معلم ہوں یا طالب علم ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور اساتذہ کرام کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحمیرہ اب ہمارے ساتھ اپنے کچھ تجربات کام کے شیئر کریں گی. السلام علیکم, میرا نام تحمیرہ بیگ ہے اور میں نے تعلیم القرآن فرسٹ اور سیکنڈ بیچ سے اپنا کورس مکمل کیا ہے. الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ان سال میں. اپنے کورس کے دوران میں نے گھر میں ایک بچوں کی کلاس شروع کی اسٹارز آف اسلام کے نام سے. یہ بچوں کی ایج 5 سے 7 سال تک کی تھی اور 3 ماہ کا کورس تھا, شارٹ کورس کی صورت میں. میں نے ان بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نام, قرآن کا ادب, بڑوں کی عزت اور دیگر چھوٹی باتیں. الحمدللہ بچوں کی مینٹالٹی کو جاننے کا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. پھر اس کورس کے بعد میں نے ٹیچنگ پروفیشن سلیکٹ کیا. 1 سال میں نے اسی اسکول میں پڑھایا جہاں سے اپنی تعلیم حاصل کی تھی. اب چونکہ میں اس الہدا کے ادارے سے نکل چکی تھی اور اسکول میں پڑھا رہی تھی تو میرا یہاں سے کوئی ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں رہا, جس کی وجہ سے مجھے یہ پریشانی رہی کہ میں اپنی تعلیم آگے کیسے پھیلاؤں. پھر مجھے خیال آیا کہ جس کلاس کو میں پڑھا رہی ہوں, میں گریڈ 1 کی کلاس ٹیچر بنائی گئی تھی, کیوں نہ میں انہی بچوں کو کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھا دوں. میں نے پھر روز کا معمول بنا لیا کہ 15 منٹ اپنی کلاس کو کوئی اچھی دینی بات بتاؤں گی. اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ ان کو میں نے جھوٹ کے نقصان, مذاق اڑانا, بڑوں کا ادب, ان سب کے لیول پر آ کے ان کو بات سمجھائی. ان کو چھوٹی دعائیں سکھائیں جیسے چھینکنے کے بعد کیا کہتے ہیں, لائٹ چلی جانے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں, اور واپس آ جائے تو الحمدللہ کہتے ہیں. ایک دن کا ذکر ہے کہ یہ اسلام آباد میں بہت گرمی تھی اور آپ کو پتہ ہے یہاں لائٹ پھر آن اینڈ آف جاتی رہتی ہے. تو اتنی دفعہ لائٹ جا چکی تھی کہ ایک دفعہ پھر ایک 5 منٹ کے لیے لائٹ آئی تو شکر کیا کہ تھوڑی تو بہتر ہوا ہے ماحول. ایک دم سے لائٹ چلی گئی تو میرے منہ سے اپنی کلاس کے سامنے اف نکل گیا. ایک ہوتا نا یہ جس ایک دم سے بول دیا, میرے منہ سے اف نکلا. آگے ہی میرے بچوں نے ایک دم سے کہا ٹیچر اف نہیں کہتے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. الحمدللہ مجھے ان سے اتنا صبر ملا کہ ان کو یہ بات یاد رہی. بہت اچھا سال گزرا, ان کو بہت کچھ سکھایا اور ان کو عمل میں لاتے ہوئے بھی دیکھا. اب انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اگست کے اینڈ میں اپنے گھر پہ ٹین ایجرز کے لیے ایک کلاس شروع کروں گی. شارٹ کورس ہوگا, وہ بھی 3 مہینے کا, ٹین ایجرز فرینڈز کے لیے. آج کل میں الہدا ایف برانچ میں ایز این اوور آل ہیلپر کام کر رہی ہوں. میں نے الہدا کا کورس کر کے بہت کچھ سیکھا. ایک بے چینی سی رہتی تھی, دل کا سکون نہیں تھا, ایک ایم لیس سی لڑکی تھی. بہت کچھ کرنے کا فیصلہ کیا اور ارادے توڑ دیے. الحمدللہ یہ کورس کرنے کے بعد میں نے دل کا سکون پایا, اپنے اندر استقامت پائی. الحمدللہ, جزاک اللہ خیرا کثیرا. یہ صبح میں اسکول پڑھاتی ہوں, شام میں الہدا کی برانچ میں کام کرتی, یعنی دن میں 2 کام کرتی. سرناب طارق. السلام علیکم. الحمدللہ میڈم سے ایڈوانس کورس کرنے کا ایک جو اپنا خشوع تھا اور جو تربیت تزکیہ ہوا, اس کا مجھے تبلیغ میں بہت زیادہ فائدہ ہوا. کچھ ان کی تبلیغی جو ٹپس تھی انہوں نے تو ایک بالکل مسئلہ ہی ہمارا حل کر دیا نا. تو میں نے سب سے پہلے اپنا آغاز گھر میں بچوں سے کیا, جن کی برکت سے الحمدللہ میرے پاس اور بہت سارے لوگ پڑھنے کے لیے آئے. چھوٹے چھوٹے ایون 3, 2.5, پونے 3 سال کی بچیوں کو جب بڑی محنت سے دعائیں سکھانا ہوتی تو مجھے لگتا کہ میں تو اتنا پڑھ کے پھر پہلے سال پڑھا پھر ایڈوانس کورس کیا تو میں کیا 2.5 سال کی بچیوں کو پڑھاؤں گی. تو آپ یقین کریں ان 2-3 کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے 54 کو سمر کورس کروانے کا موقع دیا. بہت زیادہ کامیابی سے وہ سمر کورس ہوا جس میں میری 54 میں سے 48 بچیاں آگے فہم القرآن کورس کرنے کے لیے 20 تاریخ کا ایڈمیشن ہو چکا ہے ان کا, جس میں وہ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے پورے 4 ماہ میں مکمل قرآن پاک کا ترجمہ لکھیں گی اپنا قرآن پاک پہ, جیسے ہم یہاں لکھا کرتی تھی. میرا تعلق مرید کے سے ہے, لاہور کے پاس ایک انڈسٹریل ایریا ہے مرید کے. تو بچیوں نے خود سے کہا کہ ہم 4 ماہ میں کر بھی لیں گے, ہم لکھیں گے بھی, اور اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی تجوید کریں گے, اور بھی بہت ساری الحمدللہ ایسی ہی خط و کتابت کورس اور درس و تدریس کا الحمدللہ چھوٹی سی کوشش جاری ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے. بہت شکریہ استاذہ محترمہ.
اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے اور ہم سب کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آپ ہمیں کچھ نصیحتیں کیجیے اور دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ہی بات کہوں گی کہ کبھی بھی نفس کا شر آپ کو گھیرنے لگے. نفس کا شر کیا ہوتا ہے؟ نفس کا شر انسان کو اللہ سے غافل کرتا ہے، انسان میں سستی پیدا کرتا ہے، عمل میں کوتاہی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے توجہ ہٹا کر دوسری چیزوں کو توجہ کا مرکز بناتا ہے. تو جب کبھی ایسی کیفیت ہونے لگے اور جب کبھی اپنے اندر عمل میں کوتاہی محسوس کرنے لگے یا نیکی کرنے کو دل نہ چاہے یا ماحول سے متاثر ہونے لگے تو دو کام کریں. ایک تو یہ کہ فوراً علاج کے لیے رجوع کریں. بعض علاج گھر پر نہیں ہوتے، ہسپتال جانا پڑتا ہے. تو ایسے میں کسی بھی قریبی مرکز سے رابطہ کریں، ایسے لوگوں کے پاس جا بیٹھیں جو عمل میں آپ سے آگے ہیں. کبھی بھی ان لوگوں کو نہ دیکھیں جو عمل میں آپ سے پیچھے ہیں. ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھیں جو عمل میں آپ سے آگے ہیں، جو آگے جا رہے ہیں اور جو قیامت کے دن انعام میں، اکرام میں، عزت میں، مقام میں بہت اونچے چلے جائیں گے. فوراً ایسی لوگوں کی مجلس اختیار کریں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ایسے لوگ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کی صحبت، ان کی مجلس، ان کی کمپنی، ان سے میل ملاقات، ان سے تعلق بے حد ضروری ہے. اور دوسری چیز، اس دن کو یاد رکھیں جب اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے، جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی ساتھ نہ دے گا. کیونکہ آخرت کا فکر اور آخرت کا خوف انسان کو سیدھا رکھتا ہے. کسی کی نصیحتیں اور کسی کا تھام کے رکھنا آپ کو زیادہ دیر آپ کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا. اور جتنا جتنا آپ کے سامنے اپنی آخری منزل کا تصور واضح ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی آپ کے لیے حق پر قائم رہنا اور اسی پر جینا اور مرنا آسان ہو جائے گا. اپنے آپ کو ہمیشہ علم کے تکبر سے بچائیں. جو یہ سمجھے کہ میں عالم ہو گیا ہوں وہ جاہل ہے. ہمیشہ مزید سیکھتے رہنے کی اپنے اندر طلب رکھیں. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کی جائے، اسے دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے. جو اپنے لیے خیر اور عافیت چاہتا ہے، اسے دوسرے کے لیے عافیت مانگنی چاہیے. لہذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ملیں تو خلق خلا کی بھلائی کا سوچیں. جب آپ دوسروں کی مدد کریں گے، دوسروں کے لیے خیر چاہیں گے، تو آپ کی مدد کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے خود غرضی کی زندگی بسر کی اور صرف اپنے مسائل اور اپنی پریشانیاں اور اپنے دکھ اور اپنی ہی ذات آپ کے سامنے رہی تو پھر اللہ آپ کو آپ کے حوالے کر دے گا. یاد رکھیں کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. جو اللہ کو تھام لیتا ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. جو اللہ کو تھام لیتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا. جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. تو اگر آپ واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے رب کے وفادار ہو جائیں، اس کا حق ادا کرنے والے بنیں. چھوٹی مشکل ہو یا بڑی، چھوٹی پریشانی ہو یا بڑی. جیسے صحابہ کرام اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو اپنے رب سے مانگتے. ہر موقع پر سمجھے کہ آپ بیکار ہو رہے ہیں، سمجھے کہ آپ ضائع ہو رہے ہیں، سمجھے کہ آپ وہ نہیں کر پا رہے جو آپ کو کرنا چاہیے، فوراً سجدے میں گریں، فوراً اللہ سے مدد مانگیں. قبولیت کے اوقات میں اپنے لیے دعائیں کریں. انشاءاللہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا، اپنی آخرت کو بھلا دیا اور انسانوں سے غافل ہو گئے تو پھر سب سے بڑھ کر آپ کا اپنا ہی نقصان ہوگا. آپ کسی کو نہیں، خود کو نقصان دیں گے. لہذا اپنے فائدے کے لیے، خود پر احسان کرنے کے لیے دوسروں کی خیرخواہی، اللہ سے مضبوط تعلق اور اپنی آخرت کے گھر کی یاد، اس کو اپنا شعار بنا لیں. اللہ تعالیٰ نے جن پیغمبروں کو چنا، قرآن پاک میں ان کی خاص خوبی یہ بتائی گئی، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. ہم نے ان کو چن لیا تھا ایک خاص چیز کی وجہ سے، اور وہ کیا چیز تھی؟ ذکر الدار، اس گھر کی یاد. تو اس گھر کی یاد ہر دم ہمارے ساتھ رہنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. مختصر سی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک، جتنی بھی بچیوں نے آج قرآن پاک مکمل کیا ہے، یا اللہ ان سب کو دین پر، ایمان پر استقامت نصیب فرمانا، ان کی اس کوشش کو قبول فرمانا. جتنے بچیوں نے، جن بہنوں نے ان کو سکھانے میں محنت کی ہے دن رات، یا اللہ ان سب کی کوششوں کو بہترین قبولیت عطا فرما. جتنے بھی لوگوں نے اس کام میں جو بھی تعاون کیا، یا اللہ ان سب کے تعاون کو شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ جن بچیوں نے آج سرٹیفکیٹ لیے ہیں، انعامات لیے ہیں، انہیں اپنے دین کے رستے میں استقامت عطا فرما اور آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بچیاں آج سے اپنی زندگی کا یہ علمی سفر شروع کر رہی ہیں، ان کے لیے سفر کو آسان فرما دے اور انہیں اس وقت سے، اس ایک سال سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. ان کی ساری مشکلات آسان کر دے، انہیں ہر طرح کی تکلیف، دکھ، پریشانی، مصیبت سے محفوظ رکھنا تاکہ امن و امان اور عافیت کے ساتھ اس نعمت کو پا سکے. یا رب العالمین، تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ جو لوگ بھی اس ادارے کی خدمت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، تو ان کا حامی و ناصر ہو جا. یا اللہ ان کی دنیا اور آخرت کی تمام ضروریات کے لیے تو ان کے لیے کافی ہو جا. یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہوا اب وقت فرقت کا، صدا سن لو اے ساتھیو، مقدر سے ملیں گے پھر، صدا سن لو اے ساتھیو. باطل کو مٹا ڈالو ابابیلوں کی مانند تم، رہو ثابت قدم ہر دم بہر صورت اے ساتھیو. مقدر سے ملیں گے پھر، صدا سن لو اے ساتھیو. سلامت رکھ میرے مولا تو اس گلشن کے مالی کو، کہ اس گلشن کے کھلنے میں لگا ایک وقت اے ساتھیو. مقدر سے ملیں گے پھر، صدا سن لو اے ساتھیو. آخر میں تم چھوٹی سی میری التجا سن لو، دعاؤں کی ہوائیں بھیجتے رہنا ہے ساتھیو. ہوا اب وقت فرقت کا، صدا سن لو اے ساتھیو. جزاک اللہ.